تو ہم جیسی گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے، تو ہم جیسی گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، تو اس کی خواہر جیسی زندگی گلزار ہو جائے، تو اس کی خواہر جیسی زندگی گلزار ہو جائے۔ میرا اے رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے۔ در آقا پہ جاؤں کچھ نہ کہہ پاؤں تو کم از کم، در آقا پہ جاؤں کچھ نہ کہہ پاؤں تو کم از کم، میری اشکوں سے میرے عشق کا اظہار ہو جائے، میرے اشکوں سے میرے عشق کا اظہار ہو جائے۔ تیرا اے رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے، مجھے بھی روضۂ سرکار کا دیدار ہو جائے۔ جھکا کر سر عقیدت سے جو دیکھوں گنبدِ خضرا، جھکا کر سر عقیدت سے جو دیکھوں گنبدِ خضرا، تصور پاک ہو بارشی انوار ہو جائے، تصور پاک ہو بارشی انوار ہو جائے۔ تیرا اے رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے، مجھے بھی روضۂ سرکار کا دیدار ہو جائے۔
ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ. یہ تھے قاری ضیاء الحق صاحب جنہوں نے بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع ملا اور روضہ رسول نبی علیہ السلام کا جو روضہ اطہر ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں, جہاں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, اس کی زیارت کا موقع ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حرم کی حاضری یعنی خانہ کعبہ کی حاضری اور اللہ کے نبی کے شہر کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. دیکھیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور نعت کے میدان سے ہم آپ کو تقریر کے میدان میں لے چلتے ہیں, بیان کے میدان میں لے چلتے ہیں. بیان تو ایک جادو ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ اس مدرسے کا طالب علم ہے, شب برات کے موضوع پر وہ آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کرے گا. احمد ابن قاری یوسف آنے اور شب برات کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کرے. سامنے دیکھو
ہمیں ہر بچے کا حوصلہ بڑھانا ہے اور حوصلہ افزائی کرنی ہے. آپ کے سامنے 20-25 بچوں نے 30 بچوں نے پروگرام پیش کیا. آپ نے ہر بچے کو 10 یا 20 روپے دی, 400-500 روپے آپ کے خرچ ہوں گے. لیکن اس 400-500 روپے سے یہ قوم کے رہبر, قوم کے رہنما تیار ہوں گے, امام تیار ہوں گے, عالم تیار ہوں گے, محدث تیار ہوں گے. کیونکہ حوصلہ ایک ایسی چیز ہے, اگر کسی قوم میں حوصلہ نہ ہو تو قوم پس ہو جاتی ہے. جس قوم میں حوصلہ ہو وہ قوم حوصلے سے بڑی بلندی تک پہنچتی ہے. دیکھیے اسی کو شاعر کہتا ہے, مشکلیں کچھ بھی نہیں عزم جواں کے آگے. مشکلیں کچھ بھی نہیں عزم جواں کے آگے. حوصلے آہانی دیوار گرا دیتے ہیں, حوصلے آہانی دیوار گرا دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے موقعوں پر اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور عفان ابن عارف ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کے تعلق سے یہ آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کریں. عفان ابن عارف. جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. محترم اسٹیج پر ہونے کے افروز بزرگان دین اور حاضر جلسہ, آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا معزز سخن دنیا کی سب سے پاک اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چند سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس, بیان مقدس, جو فصاحت و بلاغت کا ٹاکہ مارتا سمندر ہے, اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے کا کوئی شک و شبہ نہیں, اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے کو سکھائے. دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین. نوجوان دوستو, قرآن پاک رب جلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورا عالم و انقلاب برپا کر دی کی. بڑے سے بڑے فصحاء علماء ادباء اور شعراء حیران ششتر مل گئے, جس کی آیتوں کو سن کر حتی دل بھی موہ ہو گئے. محترم حضرات, قرآن آیت و مذہب اسلام پھیلا, قرآن آیت و باطل کے نرات جنگے ٹوٹ پڑے, قرآن آیت و کفر و شرک کا مطور لیا, قرآن آیت و احکام کے لیے شرک ملی, قرآن آیت کم طور سے انسان کو حقوق ملا. محترم حضرات, آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو خصوص سمجھا جاتا ہے, اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اسے رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس اور افسوس, قرآن پاک کے بارے میں ہمارے یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ فتحاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منازل الحياة الآخرة آية تقربها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہل ٹہل پڑھ جیسے کہ دنیا میں ٹہل ٹہل پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے جہاں کی رات پر پہنچے. اللہ کا یہ مقدس آگے کا کلام تمام کلاموں سے افضل بڑھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام فضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا, خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا, کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن قرار دیا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اللہ تعالی نام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کا عالم ہوگا. حضرات, قیامت کا اعلان ہوگا, بڑے سے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سے پہنچے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں, قرآن کریم وہ عظیم برکت استعمال ہے جو روحوں کو دوبلتی ہے, معادن حیات اور سرشت زندگی ہے. وہ عرب قوم جو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے رہی تھی, دنیا جس کو ذریعہ
بہت اچھے انداز میں بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی اور ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی ان کے ماں باپ کو زیادہ ہدایت عطا فرمائے، اتنے پیسے مسجد کے چندے میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ چلیے اب میں دعوت دے رہا ہوں زریرہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ زریرہ کی تقریر کا موضوع ہے پردہ۔ زریرہ کی تقریر کا موضوع پردہ عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ بے پردگی کا ایک سیلاب ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بچوں خاموش آوازیں بول رہی ہیں، باتیں ڈنڈی لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک زمانہ وہ تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 20 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت ہماری عمر 15-14 سال کی ہوا کرتی تھی اور ہم بھجن پورے پڑھا کرتے تھے، تو وہاں میں نے دیکھا، مجھے یاد ہے کہ جو غیر مسلم لڑکیاں تھیں وہ بھی بے پردہ نہیں جاتی تھی، ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا اور کوئی پینٹ شرٹ کوئی لڑکی پہن لیتی تھی، اس کو مطلب پورا محلہ بڑی بری نگاہ سے دیکھتا تھا، ہندو عورت لڑکیاں بھی۔ اور آج ایسا اوپن ماحول ہے، ہندو تو دور کی بات ہے، ان کا تو ٹھکانا ہی کیا ہے، لیکن آج ہماری جو مسلم خواتین ہیں، مسلم بچیاں ہیں، وہ ایسا لباس پہن رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ لباس پہننے کے باوجود کیا ہوگی؟ ننگی ہوگی۔ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، یعنی اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی کہ ان کے جسم کی بناوٹ نظر آئے گی، یا اتنا باریک لباس پہنے گی کہ ان کے جسم کی بناوٹ نظر آئے گی۔ تو یہ ہم اب آج بہت ہی اوپنلی دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی موضوع پر تقریر کرنے کے لیے زریرہ آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے پردے کے موضوع پر تقریر کریں گے۔ آ جاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انور بھائی خیریت سے ہیں؟ جی ابو بکر بھائی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ بتائیے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہمارے رحمانی مسجد و مدرسے میں شب برات کے عنوان پر ایک اہم جلسہ منعقد کیا گیا ہے، میں وہیں تشریف لے جا رہا ہوں۔ انور بھائی آپ سے ایک اہم بات معلوم کرنی تھی۔ شب برات کے بارے میں سننے کو ملتا ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں مکمل سمجھ نہیں۔ کیا آپ مجھے اس کے فضائل اور حقیقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ابو بکر بھائی شب برات اسلامی تقویم کی ایک اہم رات ہے جو شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے اس رات کو رحمت اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں جن سے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی بڑی رحمت کی رات ہے، لیکن کیا قرآن میں اس رات کا ذکر ہے؟ قرآن میں شب برات کا براہ راست ذکر نہیں ہے، البتہ شب برات کا ذکر زیادہ تر احادیث میں آیا ہے جہاں اس رات کو رحمت اور مغفرت کے لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ انور بھائی اس رات میں اللہ کی رحمتیں اور بخشش تو سب کو ملتی ہے، لیکن کیا ہر گنہگار کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ ابو بکر بھائی یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات پر انسان کو معاف کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں معافی نہیں دی جاتی جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کرے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات پر انسان کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک، کینہ رکھنے والے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کے۔ اس لیے یہ رات ہمیں اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے، دل کو صاف کرنے اور اللہ کے حضور گڑگڑانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ انور بھائی یہ بتائیے کہ اس رات کو کیا خاص عبادات کرنی چاہیے اور کیا اس رات کو جاگنا سنت ہے؟ شب برات کو جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کی ترغیب دی جیسا کہ حدیث میں ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا اور استغفار کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سب سے افضل عمل ہے۔ کیا اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ خاص طور پر شب برات کو قبرستان جاتے ہیں۔ ابو بکر بھائی آپ نے یہ ایک اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھو ابو بکر بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے لیکن یہ کسی خاص رات کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ لیکن یہ کسی خاص رات کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ اگر کوئی شب برات کو قبرستان جاتا ہے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن اسے سنت سمجھنا یا اسے لازم کرنا صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ شب برات پر خاص طور پر چراغا کرتے ہیں یا مخصوص کھانے بناتے ہیں، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ چراغا کرنا، میٹھے پکوان یا دیگر خاص کھانے بنانا اور شب برات کو ایک تہوار کی طرح منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ عبادات کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس میں بدعات سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد کر دی جائے گی۔ لہذا ہمیں اس رات کو اپنی عبادات اور دعاؤں میں گزارنا چاہیے اور غیر ضروری رسومات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ سب جان کر مطمئن ہو گیا انور بھائی، واقعی شب برات واقعی اللہ کی مغفرت اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ میں اس رات میں عبادت اور استغفار کرنے میں گزاروں گا۔ جی بالکل ابو بکر بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔
یہ رات مٹر گشتی کرنے کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور مسجد میں دینی مجلس میں ہم شریک ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی ہم عبادت میں ہمارے وقت شمار کیا جا رہا ہے. چلیے میں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں اور خاموش تھوڑا سا بیٹا خاموش. حمزہ فیروز وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. ان کی تقریر کا موضوع ہے روزہ. رمضان کے روزے آنے والے ہیں، آپ کو روزے کے تعلق سے بتائیں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے اسلام میں اور روزے کی کیا فضیلت ہے اسلام میں. جو کچھ پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہر ایمان والے پر اس طرح نماز زکات حج بنے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرض کی ہے. یہ روزے رمضان میں اکثر رکھے جاتے ہیں. روزے بہت ہی اہم عبادت ہے. اس عبادت میں بڑی خیر صبح صادق یعنی فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی کے رہتا ہے. فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے اور کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور مغرب کی اذان کے وقت دوبارہ کھانے پیتے ہیں جس کو افطار کہتے ہیں. افطار کے وقت ہر روزے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے. اس وقت جو بھی بندہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے. اس طرح روزے میں پورے کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے اور ان تمام کاموں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. مثلاً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، دائمی بننا وغیرہ. ان قسم کی باتوں سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے. روزہ ہم کو جیسا دیکھا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حکم کا خیال رکھیں، ہر وقت اسی کے مطابق عمل کریں. روزہ رکھنے والا ہر وقت سوچتا ہے کہیں کھانا پینا چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت میرے رب کا یہ حکم ہے. اگر میں نے اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو مجھے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے جن میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے. لہٰذا اور تمام گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کی یہ صفت پیدا کرنے کے لیے روزے دار کو مسلسل 1 مہینے کا موقع ملتا ہے. صحیح معنوں میں اگر روزے کا حق ادا کیا جائے تو ہر روزے دار متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کمال کر رہے ہو بچے. چھوٹے سے بچے نے روزے کی اہمیت کو بیان کیا ہے. روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے تقویٰ، پرہیزگاری. روزہ رکھنے سے اگر روزے کو صحیح طریقے سے رکھا جائے اور روزے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کی جائے، روزے کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھا جائے تو یہ روزہ آپ کو متقی بنا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے کہا کہ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ. تمہارے اندر خوف خدا آ جائے. کیوں؟ جب ایک بندہ اللہ
کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ہر چیز سے زیادہ اگر ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اتنی عقیدت، اتنی محبت نبی علیہ السلام سے تھی ان کو کہ اس کی نظیر پورا زمانہ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ غزوہ احد کا میدان ہے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ زخمی ہوئے۔ اللہ کے نبی نے زخمیوں کو تلاش کیا کہ جاؤ زخمیوں کو اور شہیدوں کو اکٹھا کرو، ایک زخمی ہے اور زخم سے چھو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحابی سے کہا کہ چلو مجھے لے چلو، میری آخری حسرت، میری آخری تمنا ہے کہ میں اپنے نبی کے قدموں میں دم توڑ دوں، نکل جائے دم تیرے قدموں میں، یہی دل کی حسرت، یہی دل کی آرزو ہے۔ وہ گھسٹ کر آئے اور اللہ کے نبی کے قدم پر اپنا سر رکھ دیا اور دم توڑ دیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ نبی کی عظمت تھی۔ آپ بلال حبشی کی عظمت کو قربان جائیں۔ بلال حبشی کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیے نبی کے صحابہ کو کس قدر نبی سے عظمت تھی، کس قدر محبت تھی۔ آج ہم اس محبت کی کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی کے انتقال پر پورا مدینہ غمزدہ تھا، بلال حبشی اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ جب وہ اللہ کے نبی کا مصلی خالی
تھا جس دن کیا ہے ووٹ ڈالے جا رہے تھے، تو ہمارے سرکاری ٹیچر دوست تھے، ان کی ڈیوٹی ہی لگی تھی، 9 پرکاش اسکول یہاں پر ہے، تو آئے ہوئے تھے، میں نے بچوں کو تقریر سنائی، کہہ رہے مولانا کمال کر دیا آپ نے، یعنی ہماری سیلری 1 لاکھ روپے سیلری ہے، لیکن 1 لاکھ روپے سیلری لے کر ہم ایسی انگلش نہیں پڑھا رہے بچوں کو سرکاری اسکول میں، جیسی انگلش آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بڑا حیرت کا اظہار کیا، تو کہتے ہیں ہیرے کی قدر جوہر نہیں جانتا، کہتے آپ ایک کام کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے سیلری لے کر بھی ایسی انگلش جیسی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ایسی انگلش ہم نہیں پڑھا رہے ہیں 1 لاکھ روپے سیلری لے کر. میں نے کہا الحمدللہ، تو انہوں نے بہت میرا حوصلہ بڑھایا اور ایک ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں. تو یہ کیونکہ کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں کری ہوتی، آج پورے ملک میں RSS کا قبضہ ہے، تو ہندوستان میں 29 اسٹیٹ سے 21 یا 22 اسٹیٹ کو ان کی حکومت ہے، تو RSS یہاں پر ایک دن میں نہیں آئی. 1925 میں RSS بنی تھی، کون سا چل رہا ہے 2025، 100 سال میں یہاں پہنچی، کتنے 100 سال میں. تو ایک وقت RSS کو ایسا کیا، RSS بیٹھ لگا، اور RSS اگر پتہ لگ جاتا کسی کو کہ یہ بندہ RSS کا ہے، تو ہندو مسلمان سب سے مارتے تھے، جب گاندھی جی کا مڈل ہوا تھا. خیر، تو محنت اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی، آپ محنت کیجیے، نسل تیار کیجیے، جنریشن تیار کیجیے. یہ جو جنریشن ہے اگر اس پر محنت کریں گے، اس پر پیسہ لگائیں گے، ان پر ان کے حوصلے بڑھائیں گے، یہی کل کو کیا ہے کسی کام میں آئیں گے، کل کو کسی کام میں آئیں گے، یہ قوم کے رہبر رہنما بنیں گے. تو دیکھیے ان کا حوصلہ بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے اداروں کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اس طرح کے ادارے چل رہے ہیں. ہم کیا ہے ان کے پاس جائیں، بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے. آج لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، پہلے لوگوں کا مزاج یہ تھا، لوگ مدرسوں میں جاتے تھے، بچوں سے ملتے تھے، استاد سے ملتے تھے، ذمہ دار سے ملتے تھے، بھائی مدرسے میں کوئی ضرورت نہیں، ہم کوئی چھوٹا موٹا کام ہو ہمارے لائق ہمیں بتاتے ہیں، یہ کام ہم کرتے ہیں، پڑھ کی کوئی ضرورت ہو. تو اس طرح ہمارا مزاج ہے، ہمیں مدرسوں میں جانا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کریں. اپنے کیا ہو رہا ہے نہیں ذرا کوئی ڈائٹ کیا کریں گے، کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، بچے بتاؤ بار بار پٹاخے پٹاخے. چلیے خیر، دانش ابن شہزاد وہ آئے، انگلش کی بھی تقریر ہے، یہ بھی ایک تقریر پیش کریں. دانش ابن شہزاد. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Respected teachers, elders and dear brothers, معزز اساتذہ اکرام، بزرگوں
نماز کے واجبات، نماز
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I seek refuge in Allah from the shaitan, the rejected one. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Respected President and dear listeners, Allah subhanahu wa ta'ala displays the Holy Quran, O believers, offer namaz, and don't become above disbelievers in Allah, our Creator, our Sustainer, our Master, our Lord. Our Lord is only Allah. Our Prophet, our Messenger, our Pioneer, and our final apostle is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We read kalima, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There is no word but Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the prophet of Allah. Our Lord, Allah Almighty ordered us to pray Allah, to offer salah 5 times a day. Our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Offer salah as you see it to offer salah. Dear friends, a Persian poet says, روزے محشر کے جہاں گناہ گود، اولین پرشش نماز گود. On the day of judgment, salah will be the first to be inquired about, and they will be the most severe. So, today we, the Muslim, the believers in Allah, have to offer salah, have to get approval of Allah subhanahu wa ta'ala. At last, I pray may Allah make us successful here and hereafter. Wa sallallahu ala nabiyyi kareem wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. برکتیں عطا فرمائے اور آپ جس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس حوصلہ افزائی کو قبول فرمائے، آپ کے اس بیڑے کو قبول فرمائے. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کی قرآن کی تلاوت سنواتے ہیں. ایک بچہ ہے عمر ابن عامر، وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ بھی سنائے. عمر ابن عامر، عمر ابن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت عمدہ. ورحمة الله وبركاته. سنة سبحانك اللهم وبحمدك
ایک بڑے بچے کو پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن چھوٹے سے بچے کو پڑھانا بہت مشکل ہے. آپ کے استاد کہاں ہے؟ قاری شاہد صاحب کہاں چلے گئے؟ قاری شاہد صاحب کہاں ہے؟ بلاؤ انہیں. تو اس میں اس بچے کا کمال کم، ان کے استاد کا کمال زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹے سے بچے کو درود شریف، دعائے قنوت، دعائے معصورہ اور یہ ساری چیزیں یاد کروائی. اور خاص کر میں غور کرنا تلفظ کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھے انداز میں اس بچے نے آپ کو سنایا ہے اور اپنی مائک پر سنایا ہے، جو کہ معمولی کام نہیں ہے. تو میرے دل میں ایک جذبہ ہے کہ استاد کو انعام دیا جائے، ہے نا. اصل مستحق انعام یہ بھی ہے. تو یہ میری طرف سے قاری صاحب کو 500 انعام ہے. آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے. قاری صاحب کو انعام دیا جائے کیونکہ انہوں نے شاندار محنت کری ہے کہ بچے نے کیا ہے اتنے بڑے مجمع میں ساری چیزیں سنانا، صحیح طریقے سے سنانا، سٹیک طریقے سے سنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ان کے استاد بھی کیا ہے مبارکبادی کا مستحق ہے، انعام کا مستحق ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ استاد کو انعام دیں. لے لو بھائی صاحب، نام لے لو. یہ برکتی پیسے والے مقتدی ہوں گے، یہ برکتی پیسے ہیں. تو بھائی ماشاءاللہ قاری صاحب سے مصافحہ کرو، بہت محنت کری ہے بچے کے ساتھ. ہماری بیٹی نے ماشاءاللہ 30 حدیث سنائی کتنے شاندار انداز میں اور کتنے اچھے لوگ ہی ماشاءاللہ. یہ استاد کو نام ہے ماشاءاللہ. اب چلیے اب ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک مکالمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. عاصم ابن مرسلین، سفیان ابن کامل، یہ دو چھوٹے بچے ہیں، یہ اسلامی معلومات آپ کے سامنے شیئر کریں گے. عاصم آئے نہیں؟ مرسلین بھائی کہاں ہے بھائی؟ اچھا جو تو آج جمعرات ہے، اس بدعت کو نہیں چھوڑیں گے نماز والے، وہ آ گئے ہیں درگاہ فضائی لائی. میں کہتا ہوں برو لگتا ہے ماتا ہو جمعرات میں وہ والے نظام الدین جائیں گے اور یہ برکتیں آ جائیں گے. کیا ہے ان کی بدعت نہیں چھوڑے، کچھ بھی ہو جائے آدھی آدھی وہ جمعرات میں جانا ہے. میں نے منع کیا بھائی آپ ادھر آ جاؤ، پروگرام میں آ جاؤ. چلو خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی.